جو ویڈیو میں ایک اور مسئلہ جو آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں، اور میں نے ایک ٹویٹر پہ ایک کسی نے مجھے امیج بھیجا کہ کراچی کے جو گندا پانی سے جیسے کراچی کا شہر پورا ڈوب رہا ہے، تو وہ انسان جو ہے ڈوب چکے ہیں اور ان کے صرف ہاتھ پانی سے گندے سے نظر آ رہے ہیں، اور اوپر بیان کیپشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا بجلی کا بل دے دیا ہے اور ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، یعنی وہ ڈوب کے مر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ دردناک وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ بلوچستان یا کراچی یا سندھ کی اس وقت تو کیا کی حالت دیکھیں اور ان لیڈروں کی لڑائی دیکھیں اور ان کی بکرنگ دیکھیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہی کچھ تو بہت بڑی جو چیز ہے اس ہمارے ملک کے ساتھ رونگ ہے۔ تو میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ سے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کی حکومت میں جب فاروق لغاری صاحب صدر تھے تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ ان کا ایک ایڈوائزر تھا، اس کا نام شاہد تھا۔ ان کا جو بیٹا اکبر تھا وہ میرے بیٹے کا وہ دوست تھا، کلاس میٹ تھا، اور جو اس کا نام شاہد تھا، جو جو اس کا ایڈوائزر تھا پاور پہ، اور اس کے بیٹے کا نام اکبر تھا۔ تو شاہد صاحب کی جو بیگم تھی وہ بے نظیر صاحبہ کی وہ بے حد یعنی قریب ایک سہیلی تھی۔ انہوں نے اس کو پی ٹی ڈی سی کا اس نے چیئر پرسن مقرر کیا ہوا تھا، تو اس کو نوازا ہوا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں بجلی بنانی ہے، تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کمپنیز کے انہوں نے کانٹریکٹ کے لیے انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ تو جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے بجلی بنا کے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آئی پی پیز نے یہ مختلف پاکستان کے علاقوں میں انہوں نے پلانٹس لگائے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ کانٹریکٹ جو تھا، جو اس شاہد صاحب نے اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں فاروق لغاری صاحب کی بھی انپٹ تھی، بے نظیر بھٹو کی بھی اس میں انپٹ تھی، جو ہمارے لیڈر ہیں اگر آپ ان سے ذرا دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس میں انہوں نے جو کنڈیشنیں مانی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کے، یہ جو زیادہ تر جو انویسٹر تھے امریکنز آئے، تو انہوں نے بڑی چلاکی سے تو نہیں، ان لوگوں نے رشوت لی، اور رشوت بھی انہوں نے بھر کے لی ہوگی، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ شاہد صاحب اس وقت سے ایگزائل میں اس ملک سے بھاگ گئے ہوئے ہیں، اور پکڑے جانا تھا انہوں نے کہ بھی اس طرح کا کانٹریکٹ تم نے کیوں کیا، اور امریکہ نے ان کو ظاہر ہے نوازا، پھر ان کے بچوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیا، اور اس کو وہ نوازتے ہیں، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو بھی جاب دے دیا، زمین دے دی، اور یہ جو ہمارے موجودہ یعنی پچھلی گورنمنٹ کے وہ اسپیکر رہے ہیں اور اب وہ وزیر بنے ہیں نون لیگ کے، جو یہ ان کے پارٹنر تھے، اور یہ لوگ میڈیکل اکوپمنٹ بیچتے تھے، یہ وہ شاہد صاحب کی بیک گراؤنڈ تھی، اور یہ ان کے ساتھ سردار ایاز، یہ دو پارٹنر تھے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو کیونکہ ان کی شادی ایک چیف جسٹس صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، تو ان کو تو وہ ایک ایج مل گیا کہ وہ ایک بڑے لائق اور ایک شریف آدمی تھے، تو ان کے ہم زلف بھی ایک بڑے پڑھے لکھے، اور وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بھی بنے، اور وہ ایک بیوروکریٹ تھے، لیکن ایک شریف آدمی بیوروکریٹ تھے، اور ان کی جو میں اس لیے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ آئی پی پی کمپنی جو بجلی بناتی ہیں اور جو ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہوا، تو ذرا زیادتی دیکھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے ایک ویمپائر کی طرح ہمارا خون چوسا۔ اس میں انہوں نے یہ کنڈیشنیں لگائیں کہ دیکھیں کہ ہم آپ کے لیے بجلی بناتے ہیں، ہم آپ کو تیل سے بجلی بناتے ہیں، آپ تیل خرید کر ہمیں دیں گے، اور ہمارے ساتھ ایک فکس پرائس کر لیں گے، تیل کی قیمت اوپر جائے یا نیچے جائے، ہم آپ کو وہی قیمت دیں گے جو آپ کی کانٹریکٹ میں ہمارے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک دوسری کنڈیشن کی، اور دیکھیں یہ سب سے جو بدقسمتی ہے، قوم کا پوری کا سودا کیا کہ ہم مان گئے، ہم نے اس کانٹریکٹ پہ دستخط کر دیے، اسٹیٹ نے یعنی ریاست نے دستخط کر دیے، اور ایک آدمی نے اپنے پیٹ کی خاطر، اپنا رشوت لینے کی خاطر، اس نے دیکھیں کتنا بڑا ظلم پوری قوم کے اوپر کیا۔ تو تیل کی قیمت تو کم ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے،
اب انہوں نے کہا کہ اب ہم جو بجلی بنائیں گے تم وہ یونٹ لو یا نہ لو، جتنی ہم بجلی بنائیں گے اس کی تم اس حساب کے ساتھ اس کی ہمیں قیمت بھی دو گے۔ اب مجھے بتائیے کہ بجلی گرمیوں میں کیونکہ سب ایئر کنڈیشننگ یوز کرتے ہیں، زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور آپ کو شاید ظاہر ہے کہ شارٹ فال ہوتا ہے، پھر آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، اور سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کم ہوتی ہے۔ اب کمپنیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے جو اس طرح کا ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا ہے، جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن کمپنیز آئی پی پیز کے ساتھ جو کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کی گارنٹیز کہا کہ ورلڈ بینک اس کی گارنٹیز دے، اگر یہ اس جو انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اس سے پھریں تو ورلڈ بینک یہ پیسے دے، یعنی اگر ورلڈ بینک نے ان کو قرضہ دے رکھا ہے تو وہ ہمیں کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسے لوگ کرمینلز نہیں ہیں؟ کیا اس سے بڑا جو کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے؟ یہ پوری ریاست کو انہوں نے بیچ دیا، ابھی تک یہ جو قوم آپ کے بجلی کے بلوں کو جو اتنا اتنا بل وہ بڑھا کر اور اس کے اوپر چارج اور سر چارج اور ٹیکس اور پھر ٹیکس وہ جو لگائے جاتے ہیں، یہ وہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے۔ یعنی آپ ان کو ایک فکس اماؤنٹ کی جو تیل خرید کر دے رہے ہیں، اور جو اس کے اندر جو منافع یا نفع ہے وہ آپ یعنی آپ کو اس کا وہ جو برداشت کرنا پڑتا ہے، جو گھاٹا پڑتا ہے۔ یہی حالت ان کے جو یونٹ کی ہے، آپ استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے قرضہ کتنا ہمارے اوپر چڑھے گا، اور یہ جو ہمارا ملک اس قدر قرضے میں ڈوب چکا ہے کہ ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں رہے، اور اس وقت ڈالر 250 روپے کا ہوا ہے، اور اس وقت اب ہم دیکھیں کہ بالکل اب اپنا جو قرضہ اتارنے کے لیے ہمارے پاس قسط کے پیسے نہیں ہیں، کہ ڈیفالٹ کے ہم قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کے ان آخری 4 ملکوں میں ہیں جو کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے اس نیوکلیر پاور ہونے کا، اتنی بڑا ایگریکلچر کنٹری ہونے کا، جو کہ دنیا کو فیڈ کرنے میں مدد کیا کرتا تھا، جو 5 دریاؤں کی زمین جہاں رکھتا تھا، جہاں ہر قسم کا موسم ہے، سمندر ہیں، چوٹیاں ہیں، ہائیسٹ جو سیکنڈ چوٹی ہے وہ پاکستان میں ہے، وہ اپنے ہی لوگوں نے اس کو دھوکہ دیا اور اپنا پیٹ بھر کے، اس سے بڑی کرپشن کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ آئی پی پی نے ہی نہیں صرف کیا، اس کے بعد بلوچستان میں ہمارے پاس بہت بڑے تانبے کے اور سونے کے وہ ہمیں پتہ چلا کہ ڈپازٹس ہیں، تو ریڈرک کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح کا معاہدہ کیا، یعنی وہ سونا ہمارا ہے، بلوچستان میں وہ زمین ہماری ہے، اور ٹھیکے میں سارا اختیار ہم نے ان کو دے دیا کہ وہ جس کو چاہیں آگے بیچ سکتے ہیں، وہ آگے بیچ سکتا ہے، وہ آگے بیچ سکتا ہے، اور ہمارا اس کے اوپر یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پینی ہے، اگر ایک آپ کے پاس 1 پاؤنڈ ہو تو اس کے لیے باقی جو سارا 99.9% ہے وہ لیں گے، یعنی ملائی ملائی وہ لے جائیں گے۔ پھر یہاں ریاست کو دھوکہ دیا گیا، تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب کس کس کا رونا روئیں گے؟ آپ ان کو ابھی تک ان کو زندہ رکھے بیٹھے ہیں کہ جی بھٹو نہیں مرا، اور پیپل پارٹی کے لوگوں نے، آپ ذرا سوچیں کہ انہوں نے یہ جو تحفہ دیا ہے آپ کو بجلی کے بلوں کا، جہاں پورا کراچی ڈوب رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی بجلی کا بل دے دیا ہے، وہ مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے میں نے اپنا ٹیکس بھی ادا کر دیا ہے اور میں نے بجلی کا بل بھی دے دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ وہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کیا ہم اس کو سروسز دے رہے ہیں۔ تو ہمارا تو جو سارا پیسہ کمایا ہوا ہے، یا ٹیکس کا پیسہ جو کمایا ہوا ہے، جو ہمارے جی ڈی پی ہے، وہ سارے کا سارا تو ہمارا یہ قرضہ دینے کی قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ابھی تک وہ دیکھیں، وہ زرداری جو ہے جس نے اپنی خود ہی کہتے ہیں لوگ کہ اس نے اپنی بیوی کو مارا، اپنے اس بیوی کے بھائی کو پہلے مارا، اسی کو ابھی تک یہ اب جس نے بھی کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا دوسرے ان کے وہ آرمی کہتے ہیں، جس نے بھی اس کو آگے کر کے تو یہ خرید و فروخت کر کے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو اتار کے رجیم چینج کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو سہارا دینے کے لیے اٹھا بھی تھا، آپ نے اس کو بھی اٹھتے ہی کو مار دیا۔ تو
خدا ہی حافظ ہے ان حالات میں. میں نے صرف آپ کو 2 مثالیں، ایک IPP کی اور ایک میں نے یہ ریڈ ریک کی، جو جہاں ہمارا سونا اور تانبا نکلا ہے، میں نے یہ اس لیے ساتھ ایک ریکارڈنگ میں چلا رہا ہوں اپنی اس ویڈیو کے. پلیز اس کو غور سے سنیں اور سنیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ IPP کی کہانی سنیں. IPPs نے یہ کہا بجلی بنیادی چیز ہے نا، اس کی وجہ سے سارا کرائسس ہی پاور کا اس وقت پاکستان جو معاشی بحران ہے وہ سارا پاور تیل اور بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی قیمت آپ مہنگائی کی شکل میں ادا کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ میں آپ کو راز بتاتا ہوں جو آپ کو کسی ٹی وی چینل پہ نہیں ملے گا، یہاں آپ کو مل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ 1990 کی دہائی میں IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ IPPs نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں گے اور آپ کو پاور پلانٹ بنا کے دیں گے، مگر ہماری 3 شرائط ہیں. سنیں غور سے. نمبر 1 یہ کہ جو تیل استعمال ہوگا IPP کو چلانے میں وہ آپ ہمیں خرید کے دیں گے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ہم پہلے سے فکس کریں گے، چاہے دنیا کے اندر تیل کی قیمت بڑھے یا کم ہو، آپ نے ایک ہی ریٹ پہ ہمیں دینا ہے. اس سے کیا ہوا کہ تیل کی قیمت جب بڑھی تو IPPs کو تو اسی قیمت پہ آپ نے تیل دینا ہے، تو وہ جو ایکسٹرا قیمت تھی وہ حکومت پاکستان سبسڈیز کی شکل میں اٹھا رہی ہے. وہ حکومت پاکستان اٹھا رہی، جو میں نے آپ کو فگر بتایا کہ 92% سبسڈیز پاکستان جو ہے وہ ان کمبختوں کو دے رہی ہے، کیونکہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ تیل کی قیمت اگر بڑھی تو ان کو نہیں فرق پڑے گا. دوسری شرط انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی ہم آپ کو بیچیں گے وہ بھی ڈالر کے ساتھ جڑی ہوگی اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے ڈالر کی قیمت بڑھے یا گرے ان کو نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے. نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو، مجھے اور حکومت پاکستان کو. اندازہ کریں کتنی بری ڈیل ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آن لائن ہو جائے گا، یعنی یہ کہہ سکے گا کہ ہم بجلی آپ کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر حکومت پاکستان ایک بھی یونٹ بجلی ان سے نہ خریدے، کیونکہ وہ بجلی بہت مہنگی ہے، ایک بھی یونٹ نہ خریدے، تب بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو ایک مقررہ رقم ادا کرنی. اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اگر میں آپ کی یونیورسٹی سے یہ کہوں کہ میں آپ کو جنریٹر لگا دوں گا آپ کی بجلی چلانے کے لیے، مگر جس ریٹ پہ میں بجلی آپ کو بیچوں گا وہ پہلے سے مقرر ہوگی اور چینج نہیں ہو سکتی، جس قیمت پر آپ ڈیزل ڈالیں گے وہ بھی آپ نے سارا برداشت کرنا ہے، اور میں بجلی آپ کو دوں یا نہ دوں آپ نے مجھے اتنی رقم ادا کرنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے تیرا دماغ صحیح ہے، یونیورسٹی چھوڑ وہاں پہ پاگل خانہ ہے، پہلے وہاں جا کے اپنا دماغ چیک کرا. یہ کہیں گے نا آپ مجھے. مگر حکومت پاکستان نے یہ قبول کیا، اور آج جو اتنا شدید معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ تھینکس ٹو IPPs کی وجہ سے. ملک دیوالیہ ہو گیا، بجلی آ نہیں رہی. بجلی آ رہی ہے؟ گرمی لگ رہی ہے سب کو، بجلی آ نہیں رہی، تیل ہے کوئی نہیں، قرضہ لینے پر مجبور ہے تاکہ پکا چل جائے، تاکہ لال بینڈ جو ہے آگے کو پرفارمنس کر دے. بحران تو آپ کے سامنے ہے، بحران تو آپ کے سامنے ہے. اور بھی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. یہ ریکو ڈیک مائن کا آپ نے سنا ہے؟ کاپر کی مائن ہے. اتنی بری ڈیل کی کہ اب وہ مائن ہمارے قبضے میں ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. انہوں نے جو ڈیل کی اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں ڈالا ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں، آگے آپ کسی سے معاہدہ نہیں کر سکتے. جس سے ڈیل کی اس نے آگے کسی اور کو بیچ دی، اس نے آگے کسی اور کو بیچ دی. اندازہ کریں بھائی، کوئی عقل مند آدمی، وکیل یہ لکھ سکتا ہے، کانٹریکٹ دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ملک کے فائدے میں نہیں. یہ کیا آپ لوگوں کی امانت کے ساتھ. حکومت ایک امانت ہے نا، ریاست ایک امانت ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں. کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ؟ آپ کو بتا رہا ہوں، کوڑیوں کے دام بیچ دیے. اور سب نے کیا. مجھے PTI نے بھی کہا آ جاؤ ممبر بن جاؤ پارٹی کا، پیپل پارٹی نے کہا آ جاؤ ممبر بن جاؤ پارٹی کا. شکر ہے مسلم لیگ نے نہیں کہا.
مگر میں نہیں کہتا کہ یار آپ کی کرپشن بڑی بری ہے، میں کہتا ہوں 4 پیسے جیب میں ڈال لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ جو کمبخت کیا ہے وہ 4 پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پورے سماج کو بحران میں ڈالنے کا مسئلہ ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ پاکستان صرف اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو لوگ پیدا کرتا ہے ان کی خدمت کے لیے، بین الاقوامی سرمایہ کی خدمت کے لیے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ وہ چراغ ہیں جو دہائیوں پہلے گل ہو گئے، لیکن اپنی راکھ، اپنا اثر نہیں صرف چھوڑ گئے، بلکہ انہوں نے جلا کر اس ملک کی اکانومی کو، عزت کو، اس کے جو ایسٹس تھے اس کو آگ لگا دی۔ تو آپ کو دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے دشمن تو اپنے اندر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم وی ول لک انورڈس، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے، اور ایسے ناسوروں کو اب پہلے تو ان سے پہلے چھٹکارا حاصل کریں کہ یہ آئی پی پی کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو جو یہ قیمت دینا پڑتی ہے اس کو کینسل کریں، اور ان کو یہاں سے ملک سے نکالیں یا نیشنلائز کریں۔ اسی طرح وہ کانٹریکٹ جو ہے بلوچستان کا اسے کینسل کریں یا اس کو نیشنلائز کریں اور ان کو نکال کے پھر آپ، کیونکہ یہ امانت ہے ملک کی، تو پھر آپ کو جب سونا بھی خدا نے دیا ہے، تانبا بھی آپ کو خدا نے دیا ہے، آپ اپنے پانی ہے اسے ہائیڈرو الیکٹرک بجلی بنائیں، سستی بجلی بنے گی، لوگوں کے بل کم ہوں گے، یہ خودکشیاں ختم ہوں گی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم یہ کریں گے اور جاگیں گے، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔